بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو اصحاب کہف کا قرآنی قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو بندہ ایسا نہیں کرتا تھا ان کو سخت تکلیف اور سزائیں دیتا تھا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے تھے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان نوجوان بچوں کے ماں باپ انہیں بہت سمجھایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ کو خبر ہو گئی تو وہ تمہیں سخت سزائیں دے گا یا پھر قتل کروا دے گا۔ لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر گئی تھی اور اپنے ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی اور لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ نوجوان بچے غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا بھی غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصہ میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے۔ زمانہ بدل گیا اور لوگ بھی بدل گئے۔ 309 سال بعد ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی طرح غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی اور انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو کچھ سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئے۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ تو فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو روز قیامت کو بہت مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ ان سے سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا اور بادشاہ درباریوں کے ساتھ اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری اور خوف میں مبتلا ہو گئے اور واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور بھی یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتور اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا کہ وہ اپنے مرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورت یہ پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آئیے ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔